سے متعلقہ آپ کو حاصل ہے. جیسے میری ریپوٹیشن ہے تو میرا حق ہے کہ میری شہرت کو نقصان نہ پہنچایا جائے, اس کے خلاف کوئی ٹارٹ کمٹ نہ کیا جائے ویئر ایور آئی ایم, چاہے میں پاکستان میں ہوں, چاہے برطانیہ میں ہوں, جاپان میں ہوں, چائنا میں ہوں, کہیں بھی ہوں. یہ رائٹ ان ریم ہے. اسی طرح مائی رائٹ آف پرائیویسی, میں ایک کمرے میں ہوں, میں ایک گھر میں ہوں, میری اجازت کے بغیر کوئی آئے گا تو یہ ایک ٹارٹ ہے, یہ ایک سول رانگ ہے جس کے لیے میں کورٹ میں جا کر ڈیمیجز کے لیے کہہ سکتا ہوں. تو یہ رائٹ صرف پاکستان میں مجھے اویلیبل نہیں ہے. آپ جرمنی چلے گئے, وہاں بھی آپ کے ہوٹل کے کمرے میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آئے گا تو ہی ول بی کمیٹنگ اے ٹارٹ وچ از کولڈ, جس کو ٹریس پاس کہتے ہیں. ٹریس پاس پریس میرا پاس. خیال ہے اردو میں اس کو مداخلت بے, مجھے افسوس ہے, مجھے بڑی اچھا لگتا ہے جب میں اردو بول رہا ہوں قانون میں, لیکن چونکہ ہمارا سارا قانونی نظام, ساری کتابیں, سارے لیجسلیشن انگلش میں ہے تو ہم مجبور ہیں. لیکن ہمارے جو ایگزیکٹلی, اور ویورز ہیں, سرٹن جارگنس ہمارے جو سے لیگل جارگنس ہیں وہ انگلش میں یوز ہوتے ہیں, تو ہم بھی یہاں پہ انگلش میں ہی یوز کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خدا کرے کہ ہمارے ویورز جو لے مین ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں. تو اب میرے جی کچھ رائٹس ایسے ہیں, جیسے میرا بدن ہے تو میرا یہ حق ہے اور یہ ریکگنائز حق ہے کہ میرے بدن کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو یہ میرا حق صرف پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, ساری دنیا میں اویلیبل ہے. اس کو کہتے ہیں رائٹ ان ریم. اس کے اگینسٹ, اس کے بالمقابل جو ہے وہ رائٹ ان پرسانم ہے. جیسے سلمان کو میں نے موبائل بیچا ہے تو اب سلمان سے موبائل کی قیمت لینا میرا حق ہے, لیکن یہ صرف سلمان کے خلاف, یعنی سلمان کے مقابلے میں ہے. میں جاپان میں کسی جاپانی کو نہیں پکڑ سکتا کہ بھئی وہ موبائل کے پیسے, تو یہ رائٹ ان پرسانم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھاٹ جو ہے, تھاٹ اس میں جو انوالو ہوتا ہے وہ رائٹ ان ریم ہوتا ہے. اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ سیفٹی آف پرسن, پراپرٹی اینڈ ریپوٹیشن. تو لیکن انفارچونیٹلی ہم روزانہ کئی ٹارٹ کمٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ ٹارٹ کا ارتکاب کرتے ہیں, اور ہمارے خلاف کئی دفعہ ٹارٹس کا ارتکاب ہوتا ہے, لیکن نہ ایک رائٹ پرسن, متاثرہ شخص کو پتہ ہے کہ وٹ از ٹارٹ اینڈ وٹ ریمیڈی از اویلیبل, کیا اس کے لیے کر سکتا ہوں, اور نہ جو ٹارٹ کمٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں. مجھے یاد آیا ایک دفعہ آج سے 10-15 سال پہلے میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو اس نے میرے دانتوں کا ایکس رے کیا, اور جو میرا پیچھے سے 2 نمبر دانت تھا وہ افیکٹو تھا. تو میں گیا اس کے پاس, تو اس نے کام شروع کیا, ڈرل لگائی, سوراخ کیا تاکہ اس کی فلنگ کر لے یا آر سی سی کر لے. تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے افیکٹڈ دانت کی بجائے دوسرا دانت میں ڈرل کر لی تھی جو ٹھیک ٹھاک دانت. تو اب عام آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہے. اب میں چاہتا تو اس ڈینٹسٹ کے خلاف کورٹ میں جا سکتا تھا کہ اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, نیگلیجنس, پروفیشنل نیگلیجنس کی ہے. لیکن چونکہ مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی, میں نے کہا چھوڑو کیا اس کے ساتھ اب میں نے لگا. تو لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو کیوں پتہ نہیں ہے, عام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کسی کا دانت توڑنا جرم ہے, اس کی سزا ہے. ٹریفک سگنل, ریڈ سگنل پر گاڑی چلانا, یہ تو ایک ریڈی والے کو بھی پتہ ہے. لیکن جو ٹورٹس کی رائٹس ہیں ہمارے پبلک کے, وہ پبلک کو, تعلیم یافتہ پبلک جس کو انٹیلیجنشیا ہم کہتے ہیں, ان کو بھی جی. پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ڈسکورسز ہوئے نہیں کبھی. میں نے تو آج تک کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی پبلک فورم پر اس پر ٹاک نہیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں لا ریکارڈرز کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ لا تھاٹ پر آج جو ہے ایک ٹاک کروا رہے ہیں, اور خدا کرے کہ اس کو لوگ سمجھ سکیں. تو جی اچھا شوکت صاحب, یہاں پر ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ ٹارٹس ہوتے کیا ہیں, اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو یوزلی ٹارٹس کا پتہ نہیں ہے. ہاں سول رانگ کمٹ ہو رہا ہے, کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے, ان کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہے کہ یہ غلط ہے, بٹ کیا یہ لیگلی غلط ہے, اس کی کوئی سزا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آئی مین اس میں کوئی پراپر لیجسلیشن ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیا پائپ لائن میں ہے؟ تو اس کا لیجسلیشن سے متعلق تھوڑا بتائیے گا.
لیجسلیشن تو ہے اس پر، لیکن جس لیجسلیشن کی آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کے لیے لیجسلیشن ہے، دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872، ٹرانسفر آف پراپرٹی پر لیجسلیشن ہے، اور سیل آف گڈس پر لیجسلیشن ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹورٹس ایکٹ، نہ یہاں پاکستان میں، نہ امریکہ میں، Yes. اور نہ یو کے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹورٹس اتنے مختلف قسم کے ہیں، اور مختلف قسم کے قوانین کے تحت ریلیف اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی ریمیڈیز ہیں کہ اگر لا آف ٹورٹ پر کوئی ایکٹ بنایا گیا تو یہ اوور لیپنگ ہو جائے گی۔ جیسے ڈیفیمیشن کو لے لیں، کوڈ آف سول، نیوزنس کو لے لیں، نیوزنس کی ریمیڈی ہے پبلک، اسپیشلی پبلک نیوزنس کی سی پی سی میں، اور جو ڈیفیمیشن ہے حد تک عزت، تو وہ بھی جو ہے موجود ہے ریمیڈی۔ اس وجہ سے فیکٹریز ایکٹ ہے، ورکمین کمپنسیشن ایکٹ ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جو ہے، نہ آپ کو برطانوی قانونی نظام میں، نہ امریکی قانونی نظام میں آپ کو کوئی الگ سے ایکٹ اور الگ سے لیجسلیشن ملے۔ لیجسلیشن اب بھی ہے، جو ٹورٹ کمٹ ہوتا ہے، اگر آدمی کو اویئرنس ہے اور ایک وکیل کے ذریعے سے وہ دعویٰ کرنا چاہے تو سکسیسفلی ہی کین گیٹ، وہ بڑا کامیابی سے کیس لے سکتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کی اویئرنس کا بات ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی فورم پر لوگوں کو اویئرنس نہیں دی گئی اس کے بارے میں۔ کبھی کوئی میں نے تو نہیں دیکھی آج تک کوئی ٹاک اس پر۔ کرمنل لا پر ہیں، سول لا پر ہیں، فیملی لاز پر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے۔ اچھا، اس میں لوگ اتنے ان اویئر ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ٹورٹس ایسے ہیں کہ جو سول رانگ بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کرمنل رانگ بھی ہیں، ایک ہی فعل۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، کسی نے میرا بازو توڑ دیا، ٹھیک ہے، تو عام طور پر کیا ہے معاشرے میں سیدھا جاؤں گا، ایف آئی آر درج کراؤں گا اور کیس چلے گا اور اس کو سزا ہو جائے گی۔ میں نے جو 20,000 25,000 روپے ہاسپٹل میں خرچ کیے، وہ کون مجھے دے گا؟ کیا وہ ایک کورٹ، کرمنل کورٹ جو کہ پروسیڈنگز کر رہی ہے، ہیئرنگ کر رہی ہے؟ آر یو لسننگ؟ جی سر، میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے۔ ایک فیملی کا سربراہ تھا جو دی اونلی ارننگ پرسن، ایک آدمی تھا، اور وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 30 سال اور جیے گا، اس فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو سیدھا سادہ جو ہے اس کا کیس ہے ایف آئی آر اینڈ دین پنشمنٹ۔ لیکن جو پیچھے فیملی رہ گئی، اس کو کیا ملا؟ کیا کورٹ اس کو کچھ اماؤنٹ ایوارڈ کرتی ہے کہ بھائی یہ 30 سال تک زندہ رہتا، ہر سال یہ جو ہر مہینے یہ 20,000 روپے کماتا، 30,000 کی انکم اس فیملی سے کٹ گئی؟ تو یہ جو قتل بھی ہے، مرڈر جو بھی ہے، یہ بھی ایک ٹورٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک کرمنل رانگ بھی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہ پور فیملی، اگر اس کو پتا ہو، کورٹ میں ڈیمیجز کے لیے سوٹ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا، کسی نے میرے دانت توڑے اور میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کی، وہ 6 مہینے کے لیے اندر ہو گیا۔ اب میں نے دانتوں پر 50,000 روپے خرچ کیے، وہ کون مجھے دے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے مجھے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ یہ دانت توڑنے کا جو جرم تھا، یہ ایک ٹورٹ بھی ہے جس کے لیے میں ایک سول کورٹ میں جا کر دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیچارے لاکھ لاکھ روپے اپنے علاج پر لگاتے ہیں، اور جس نے ریش اینڈ نیگلیجنس ڈرائیونگ کی ہوتی ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی اویئرنس بھی نہیں ہے۔ تو کافی ایسے ہیں، لیکن ادھر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جو ہے ایک رانگ جو ہے وہ اوفینس بھی ہے اور ٹورٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو کیا دونوں دعوے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں؟ مطلب ایک پولیس تو چالان تیار کر کے مجسٹریٹ کی عدالت میں چلی جائے گا کیس اور ہوگا، تو جو ایک رائٹ پرسن ہے، کیا اسی وقت وہ سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے ڈیمیجز کے لیے؟ نہیں۔ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ ہاں، لیکن دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی۔ سول پروسیڈنگ اس وقت تک رکی رہیں گی جب تک کرمنل کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جب کرمنل کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سول جج جو ہے
وہ ٹارٹ کے لیے ڈیمیجز کیس کو ہیئرنگ کرنا شروع کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ سول جج جو ہے بہت تیز رفتار ہو اور وہ پہلے ہی ڈکری ایوارڈ کر دے ڈیمیجز کے لیے اور کرمنل کورٹ آخر میں اس کو بری کر دے. تو اس لیے سب سے پہلے کرمنل پروسیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد سول پروسیڈنگ ہوگی. اب آپ جتنے بھی رانگ فل ایکٹس ہیں پراپرٹی سے متعلقہ, پرسن سے متعلقہ اور ریپوٹیشن سے متعلقہ, وہ دونوں ہیں اکثریت, وہ ٹارٹ بھی ہیں اور کرائم بھی ہیں. تو اس میں ایک میگزم کا ہونا ضروری ہے, یعنی جو کوئی دعویٰ کرتا ہے ٹارٹ کے لیے کہ میرے خلاف ٹارٹ کا عمل ہوا ہے, کئی اس کی ایگزامپلس ہیں. مثلا کسی کے گھر میں ٹریس پاس کرنا, اس کی اجازت کے بغیر گھس جانا. ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر یہ ایف آئی آر بھی کاٹی جا سکے, لیکن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سمپل ٹریس پاس. ایک ہوتا ہے کرمنل ٹریس پاس, لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس, اور ٹریس پاس ود ڈیڈلی آرمز. سیشن سے کافی زیادہ فائدہ لیا ہوگا, اپنے کافی زیادہ کلیئرٹی لائے ہوں گے کانسیپٹ سے. میں نے پرسنلی خود کافی کچھ سیکھا اس سیشن سے, اور امید کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے آپ کی سپورٹ کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے. تو مجھے سلمان احمد کو آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور زبردست سیشن اور زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.